آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے But they can't hear. Amen? وہ سنتے نہیں. But they can't hear. Amen? خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے بک آف مارک مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت. ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے بک آف مارک مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 8واں باب 18. اگر آپ نے لکھا کیا ہے تو آمین کہہ سکتے ہیں. بک آف مارک chapter 8 verse 18. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور تم سنتے نہیں، اور کیا تم کو یاد نہیں؟ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. میرے عزیزو، میں جب اس ٹاپک کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اس ورس کو جب میں نے سامنے رکھا تو میں نے سوچا کہ یہ اس ورس کو جو ہے وہ پوری کو کور کرنا اس ناٹ ایزی ایڈوانس ٹائم، کہ ایک ہی دفعہ جو ہے ہم اس ورس کو کور نہیں کر سکتے. سو آج جو ہے وہ ہم ایک ہی بات کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے. آمین. خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے جب انسان کو بنایا تو انسان بنانے کے لیے خدا نے اس کے مختلف باڈی پارٹس جو ہیں وہ بنائے. جب ہم باڈی پارٹس کو دیکھتے ہیں تو آف کورس ہمارا سر ہے، سر کے اوپر آف کورس بال ہے، اسی طرح سے آپ کا ماتھا فور ہیڈ ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، ہونٹ ہے، دانت ہے، زبان ہے، پاؤں ہے، ٹانگیں ہیں، پیٹ ہے، کمر ہے، اور اس طرح سے آپ کی ساری باڈی جو ہے وہ خداوند کمپلیٹ کرتا ہے. یہ پارٹ جو میں نے جن کا نام لیا یہ وہ پارٹ ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں. آمین. آمین. کیونکہ جب ہم باڈی کو دیکھتے ہیں تو جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے ایک پورے انسان کو بنایا. اسی طرح سے جب ہم انٹرنل پارٹس کو دیکھتے ہیں جو نظر نہیں آتے وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا ہارٹ، موسٹ امپورٹنٹ، جو آپ کو زندہ رہنے میں مدد کرتا ہے. آمین. جو آپ کی بلڈ سرکولیشن کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے اور برین، لنگس، کڈنیز، اسٹمک، آف کورس اسٹمک نظر آتا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ تمام تر باڈی پارٹس جب خداوند نے بنائے تو ان تمام جو میں نے باڈی پارٹس کے نام لیے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ کیوں میں نے یہ سب کچھ بنایا. حالانکہ آپ تک کچھ جانتے ہیں ہر ایک باڈی پارٹ کا جو ہے وہ ایک اپنا فنکشن ہے. آمین. آمین. خداوند نے سر بنایا تاکہ آپ کے برین کو کیا کر سکے، اسے کور اپ کر سکے. اسی طرح سے خداوند نے اگر آنکھیں بنائی ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ اس قدرت کو، خداوند کی نیچر کو جو ہے وہ دیکھ سکو.
خداوند نے ہمیں زبان بخشی تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ ہم بول سکیں، خداوند کی تعریف کر سکیں. آمین آمین. میرے عزیزو، اسی طرح سے خداوند نے جو ہے وہ ہمارے پاؤں بنائے تاکہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو موو کر سکیں. تو یہ تمام تر چیزیں بنانے کا خداوند کا جو پرپس ہے، ہر ایک سسٹم، ہر ایک بات، ہر ایک پارٹ جو خداوند نے ہمارے بدنوں میں رکھا، ان سب کا ایک علیحدہ فنکشن ہے. اور جب خدا انسان کو کمپلیٹ کر چکا، انسان کو جو ہے جب خدا بنا چکا، تو پتہ ہے خدا نے کیا کہا؟ جی آمین. خداوند نے کہا اچھا ہے، اٹس گڈ، اٹس نائس. میرے عزیزو، آج جو ہم بات کریں گے، آج ہم بات کریں گے کانوں پر. آمین. خداوند کے کلام میں ہم نے سنا، ہم نے پڑھا کہ کان ہیں اور سنتے نہیں. آمین آمین. کتنے ہیں جن کے کان ہیں؟ کہ بغیر کانوں کے یہاں پہ بیٹھا ہے؟ Is there anyone؟ سب کے کان ہیں، سب کے کان ہیں اور سب سنتے ہیں. آمین. So that by his grace, by his glory. آمین. کہ اس نے جو ہے وہ نہ صرف ہمیں کان بخشے بلکہ ہمیں کانوں کو جو ہے وہ سننے کی سماعت جو ہے وہ پاور جو ہے وہ خداوند نے بخشی. آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جن کے کان تو ہوتے ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے. سو ہم خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے جو ہے وہ ہمیں یہ برکت بخشی. خداوند نے ہم پر یہ فضل کیا کہ صرف کان نہیں لگا دیے بلکہ اس نے ہمیں سننے کی وہ قوت جو ہے، وہ پاور جو ہے، وہ طاقت جو ہے وہ بخشی ہے. آمین آمین. میرے عزیزو، ایک اندازہ کے مطابق 1000 میں سے ایک بیبی جو پیدا ہوتا ہے، 1000 میں سے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی بائی بون جو ہے وہ ڈیف ہوتا ہے، وہ سن نہیں سکتا، تو صرف 1000 میں سے ایک بچہ ہے. جو پیدائش سے جو ہے وہ نہیں سنتے. اسی طرح سے میرے عزیزو، کوئی ایسا شخص ہے جس کے جو دیکھ نہیں سکتا بائی بون. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کر سکتے ہیں؟ سن نہیں سکتے. لیکن یہ 1000 میں سے ایک اندازہ کے مطابق کتنا ہے؟ 1% ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اگر کوئی بیبی جو ہے یا اگر کوئی بچہ جو ہے وہ فیملی میں جو ہے پیدا ہوتا ہے، دیکھ نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا، تو خداوند کے پاک کلام میں اس کی بڑی خوبصورت ایگزامپل ملتی ہے. خداوند کے پاک کلام میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یسوع مسیح جو ہے وہ ایک اندھے کی آنکھیں کھولتے ہیں، ایک اندھے کو بنائی دیتے ہیں، تو شاگردوں میں جو ہے وہ اسے سوال کیا کہ خداوند، کیا اس کے باپ کا گناہ تھا یا اس کی ماں کا گناہ تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ نہ تو اس کے باپ کا نہ اس کی ماں کا، یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا تاکہ خداوند کا جلال جو ہے وہ اس کی زندگی سے ظاہر ہو. آمین آمین. سو آج بھی اسی طرح، اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1000 میں سے 1
1000 میں سے 1%. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ ایسا پیدا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو ہے معذوری ہے, جو کسی بھی طرح سے ڈسیبل ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو بائبل, خدا کے پاک کلام کے مطابق, اگر وہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے تاکہ اس کی زندگی سے جو ہے وہ خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو سکے. آمین 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 کی آواز نہیں آئی. کیونکہ جب آف کورس ہمارا خدا جو ہے جب اس طرح سے ہوتا ہے تو خداوند نے کلیسیا کو جو ہے وہ قوت بخشی ہے, خداوند نے کلیسیا کو جو ہے وہ پاور بخشی ہے, خداوند نے کلیسیا کو کیا کیا ہے, اتھارٹی بخشی ہے کہ تم کیا کرو گے, بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو بیمار شفا پائیں گے, اندھوں کو تم کیا کرو گے, بنائی دو گے, اور بہروں کو تم کیا کرو گے, سننے کی صلاحیت عطا کرو گے, تاکہ اس سے کیا ہوگا, خداوند کا جلال جو ہے وہ آپ کے وسیلہ سے ظاہر ہوگا. آمین آمین. تو آج کانوں کا فنکشن کیا ہے؟ کان کس لیے خداوند نے ہمیں دیے ہیں؟ سننے کے لیے. لیکن میرے عزیزو, جب خداوند نے ہمیں کان دیے ہیں تو کلام کے اندر لکھا ہے تو تم کان تو رکھتے ہو مگر سنتے نہیں. بعض دفعہ پریکٹیکلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ جو ہے وہ گرو اپ ہوتے جاتے ہیں, ایج میں بڑھتے جاتے ہیں, تو آپ کے کانوں کی سماعت جو ہے وہ سننے کی قوت جو ہے کیا ہوتی جاتی ہے, لو ہوتی جاتی ہے, وہ کم ہوتی جاتی ہے. آمین آمین. میرے عزیزو, کبھی آپ نے اپنے بڑوں کو, اپنے بزرگوں کو ایسا دیکھا ہے, فیملی میں ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ آمین. بہن نے جو ہے وہ سر ہلایا ہے, یس. میرے ساتھ میری فیملی میں ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی میرے ابو جو ہے وہ کیونکہ نیرلی 75 ہیں. جب فون پر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو انہیں میرا جو ہے وہ کام جو ہے وہ سنائی دیتا ہے. بے شک الائجہ اور کیرل کی بات بڑے اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں, میری آواز کم انہیں آتی ہے. تو کہتے ہیں یار تو ویڈیو کال کر, میں بس تیرے ویڈیو لگانا تو بہت ہے. تو جیسے جیسے جو ہے ایج بڑھتی ہے تو ویسے ویسے کیا ہوتا ہے, یہ سماعت جو ہے وہ آف کورس اکارڈنگ ٹو ٹائم جو ہے یہ ختم ہوتی جاتی ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے, جب یہ سماعت سننے کی قوت ختم ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے پیاروں سے کیا ہوتا ہے, کٹتے جاتے ہیں. آمین. آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ سن نہیں رہے, تو آپ کیا رپلائی کرو گے اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ لوگوں کو دیکھ تو رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ سن نہیں پا رہے, صرف ہونٹ ہلتے دیکھ رہے ہو, تو کیا آپ کسی کو رپلائی کر پاؤ گے؟ Is it possible کہ کیا اگر ہم سن نہیں رہے تو ہم کسی کو رپلائی کر پائے؟ اکثر کئی دفعہ ہمارے ساتھ فون پہ جب بیڈ کنیکشن ہوتا ہے, سگنلز پراپر نہیں آ رہے, تو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا کہ کیا سے سمجھ نہیں آئی, سگنل ٹھیک نہیں تھے. تو جب آپ کی سماعت جو ہے وہ سننے کی قوت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو آپ اپنے پیاروں سے, اپنے عزیزوں سے, اپنی فیملی سے کیا ہوتے جاتے ہیں, کٹ آف ہو جاتے ہیں. آپ کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. اب خداوند نے جو ہے وہ آپ کو کان جو ہے وہ بخشے, کس پرپس کے لیے, تاکہ ہم سنیں. تو جب سنیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا, ہماری کوئی پارٹیسپیشن بھی نہیں ہوگی. تو آج جو ہے میرے عزیزو, آپ میں سے کتنے ہیں جو سننا پسند کریں گے؟
سارے سننا پسند کرتے ہیں. آمین. تو کان پھر دیے کس نے؟ آپ کے باڈی پارٹس کس نے دیے ہیں؟ تو آج کتنے ہیں جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے کہ تم کان تو رکھتے ہو پر سنتے نہیں. کان ہے پر ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم سنتے نہیں ہیں. کیونکہ خداوند جس نے ہم کو بنایا وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی سنیں. وہ چاہتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ بنا رہے. خداوند نے ہمیں کان دیے اور ہمیں قوت دی اور ہمیں اس 1000 میں سے اس ایک بچے کی طرح پیدا نہیں کیا جو سن نہیں سکتا، جو ڈیف ہے. بلکہ خداوند نے جب ہمیں بنایا تو خداوند نے ہمیں کمپلیٹ بنایا اور خدا نے کہا اچھا ہے، اٹس نائس. آمین آمین. خداوند نے جو ہے آپ کو اس ایک بچے کی طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ خداوند نے آپ کو کمپلیٹ پیدا کیا تاکہ آپ اس کی کیا کریں؟ سنیں. تو میرے عزیزو، کلام کہتا ہے کہ تم کان رکھتے ہو اور سنتے نہیں. اٹ مینس جب ہم سنتے نہیں ہیں تو ہم خداوند کی فیملی میں سے دور ہوتے جاتے ہیں، ہم کٹتے جاتے ہیں. خداوند نے کان دیے تاکہ ہم سنیں، خداوند کی سنیں. پتہ ہے اس کی وجہ کیا؟ کیوں خداوند چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی سنیں؟ آئے میرے ساتھ دیکھیے گا بک آف رومنس چیپٹر 10 ورس 17. بڑی مشہور ورس ہے اور اس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط 10واں باب اور 17ویں آیت. بک آف رومنس چیپٹر 10 ورس 17. اگر آپ نے نکال دیا ہے تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں. جی کوئی بھی پڑھ سکتا ہوں کی بات ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آمین. خداوند کے کلام میں خدا کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. یوتھ میں سے کوئی بچہ اگر کسی کے پاس انگلش بائبل نکال لی ہے، بک آف رومنس 10:17 کیا لکھا ہے؟ Amen. So faith comes from hearing and hearing through the word of God. ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی آواز کو سنیں تاکہ آپ جو ہے ایمان کے اندر کیا ہو؟ مضبوط ہوتے چلے جائیں. آمین آمین. آج جو آپ دنیا میں سرکمسٹینسز دیکھ رہے ہیں، دنیا میں حالات دیکھ رہے ہیں، تو آج ہم سب ایز کرسچن ایز چرچ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ خداوند کے پاک کلام کی پیشن گوئی ہے، یہ پروفیسیز ہیں جو اکارڈنگ ٹو بائبل پوری ہونی ہے. اور یسوع مسیح جو ہے وہ پطرس سے کہتے ہیں کہ پطرس ابلیس نے جو ہے وہ مجھے تجھ سے مانگ لیا تاکہ تجھے کیا کرے؟ گہرو کی طرح پٹخے. اور میں نے کیا کیا ہے؟ تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کان رکھتے ہو پر سنتے نہیں. چونکہ جب آپ سنو گے تو ایمان میں کیا کرو گے؟ قائم رہو گے. پھر سرکمسٹینسز جیسے مرضی کیوں نہ ہو، آپ ہر ایک بات میں جو ہے اس میں جو ہے وہ قائم رہو گے. آپ اس سے کٹ آف نہیں ہو جاؤ گے. پاک کلام میں لکھا ہے کہ بتھیرے
بتھیرے جو ہیں ان کا ایمان جاگتا رہے گا. جب وہ سچویشن کو دیکھیں گے, جب سرکمسٹانسز کو دیکھیں گے, جب حالات کو اپنے انگیز دیکھیں گے, تو بتھیروں کا ایمان کیا ہوگا؟ جاگتا رہے گا. آمین. یسوع مسیح کے بڑے خاص شکل کا اپنا ایمان گیا جب اس نے سرکمسٹانسز کو اپنے انگیز دیکھا. یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی مرغ کے بانگ دینے سے پہلے کیا کرے گا؟ 3 دفعہ میرا انکار کرے گا. جب اس نے سرکمسٹانسز کو دیکھا ہے تو استاد نوں پھڑیا گیا وے, ہے تو ساریاں کمائیاں استاد کے خلاف جا رہی ہیں. یہ بھی انہی میں سے تھا. میں نہیں جانتا. آمین. پترس وہ ہے جو بڑا ہی جوشیلا ہے, جو کہتا ہے کہ خدا میں تیرے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہوں. ہر ایک بات میں وہ جوشیلا ہے, ہر ایک بات وہ چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ بڑھ کر کروں. لیکن جیسے ہی وہ اپنے انگیز سرکمسٹانسز کو دیکھتا ہے تو کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ انکار کرتا ہے. سو آج اسی طرح کلیسیا جو ہے وہ جب جیسے جیسے یہ ٹائم جو ہے وہ گزرتا جائے گا, جب جیسے جیسے کرائسٹ, اسی طرح سے کرائسس بھی جو ہے وہ کلیسیا پر, گھرانوں پر, مسیحیوں پر, ایمانداروں پر وہ جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کی آواز کو سنیں تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ جاتا نہ رہے. اس لیے خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. آمین. آمین. میرے عزیزو, اب ایمان کس بات پر؟ آج ہم نے جو ہے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے, اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, اور وہی راہ, حق اور زندگی ہے. آمین. آمین. میرے عزیزو, یہ پتہ ہے کس نے لکھا؟ رومیوں کا خط پتہ ہے کس نے لکھا؟ جی, رومیوں کا خط پالوس رسول نے لکھا. اور پالوس جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ پالوس اہل یہود میں سے ہے. اور جب آپ یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو یہودی جو ہے وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں, ہم تو جو ہے وہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں, اس لیے ہم تمام قوموں سے کیا ہے؟ افضل ہیں. لیکن خدا کا بندہ پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم کے باعث نہیں. آپ جو ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں ابراہیم کے باعث نہیں, بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث. اور اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. آمین. اور اس کی لائف کو آپ سب جانتے ہیں. اس سے پہلے جب اس نے خداوند کو نہیں سنا, اس سے پہلے جب اس نے خداوند کو نہیں جانا, تو اس کا کریکٹر آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کلیسیا کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ کرتا تھا, ایمانداروں کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بناتا تھا, اتھارٹیز لیتا تھا تاکہ کس طرح سے کلیسیا کو ستائے, کس طرح سے جو ہے وہ کلیسیا کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ کرے. لیکن جیسے ہی یسوع کی آواز کو سنتا ہے پالوس, جب یسوع مسیح سے ملتا ہے, اسے کہنا ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو کون ہے؟ مجھے دکھا, مجھے بتا. تو میرے سے جیسے ہی یسوع مسیح کی آواز کو سنتا ہے اور اس میسج کو سنتا ہے, تو میرے عزیزو یسوع پر ایمان لاتا ہے. پھر وہی شاگرد جو ہے وہ تمام روح زمین پر
खुदावंद की उस गवाही को, उस मैसेज को जो है वो लेकर जाता है और बताता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब ईमान को कायम, ईमान में कायम रहना क्यों जरूरी है? ईमान में कायम रहना क्यों जरूरी है? क्यों? खुदा उनका बंदा पौलुस ये कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान में कायम रहना क्यों जरूरी है? आए मेरे साथ देखिएगा, पौलुस रसूल का इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, बुक ऑफ हिब्रू, chapter 11 verse 6. Book of Hebrew chapter 11 verse 6. पौलुस रसूल का इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत। जी कोई भी पढ़ सकता है। और वो अपने कदमों को बढ़ा देता है। आमीन। लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आमीन, आमीन। खुदा का बंदा कहता है कि ईमान कहां से पैदा होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। फिर खुदा का बंदा कहता है कि बगैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। But without faith, it is impossible to please Him. Amen? Amen? Without faith, youth, without faith, बगैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पाक कलाम के अंदर खुदा का बंदा जो है, मरकस रसूल बयान करता है कि वो कान तो रखते हैं पर सुनते नहीं, और जब आप सुनेंगे नहीं तो आप ईमान कैसे लाएंगे? और जब सुनेंगे नहीं तो ईमान में कायम कैसे रहेंगे? इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि बगैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना मुमकिन नहीं है। इब्राहिम तो जब खुदावंद ने चुना, तो खुदावंद ने जब उससे कलाम किया तो उसने खुदावंद की आवाज को सुनकर उस पर आमीन कहा। इब्राहिम जो है वो किस बायस खुदावंद को पसंद आया? उसने खुदावंद की आवाज को सुनकर उस पर ईमान लाया। इब्राहिम, हाँ खुदावंद, अपने नातेदारों को छोड़, अपनी जात भूमि को छोड़ और वहां पर जा जहां मैं तुझे कहता हूं। खुदावंद जावा, काले ना चला जावा, खुदावंद को निशान पे दे। हम अक्सर बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप हिजकिय्याह बादशाह को देखें, इसके अलावा और भी आपको जो है वो काफी ज्यादा जिक्र मिलता है जहां पर लोगों ने खुदावंद से निशान तलब किया कि हमें कुछ साइन दे, ताकि जो कुछ तू कह रहा है वो हमारी जिंदगी में पूरा होगा। हिजकिय्याह बादशाह को जब यसायाह कहता है, खुदा उस यसायाह को मैसेज देता है कि यसायाह जा हिजकिय्याह से कह कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैं तेरी उम्र जो है वो 15 साल बढ़ाता हूं। तो उसने निशान तलब किया, उसने यसायाह से कहा कि मुझे बता मैं कैसे तेरी बात पर यकीन कर लूं। तो खुदा ने यसायाह से कहा कि उसने कहा कि घड़ी का टाइम जो है वो 15 दर्जे आगे जाएगा। उसने कहा आगे से ज्यादा पीछे रह गया। आमीन।
मुझे निशान दे ताकि मैं बिलीव कर सकूं। लेकिन इब्राहिम ने कोई ऐसी बात नहीं की। इब्राहिम उठ और खड़ा हो और अपने घराने अपनी जातों को छोड़ और वहां पर जा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। हाँ खुदा, नो साइन, नथिंग। ईमान के बायस चल पड़ता है। खुदा तेरा वादा था, तेरा वादा है कि तू मुझे बड़ी कौम बनाएगा। 99 का हो गया हूं। खुदा ने वादा कहां पे है? उस एज में जाकर भी जब खुदा उसे उसका बेटा बख्शता है तो खुदा उसे कहता है कि तू इसे मेरे लिए क्या कर, सैक्रिफाइस कर, मेरे लिए इसे कुर्बान कर। खुदा 99 च देखो भी मांगना पे हमें, नो नथिंग। खुदावन की आवाज को सुनता है। खुदा ने कहा कि इब्राहिम, जो कुछ तेरा सबसे, जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो तेरा सबसे ज्यादा प्यारा है, उसे क्या कर, मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दे। वो जानता था कि हाँ मेरा बेटा है जिससे मैं तमाम तर चीजों से ज्यादा प्यार करता हूं, मोहब्बत रखता हूं। खुदावन यही है। आमीन आमीन। ईमान के बायस वो जानता था कि खुदावन का प्रॉमिस है, खुदावन का वादा है। जब खुदावन ने मुझे 99 की एज में दिया है, जब मैं उम्र के उस हिस्से में हूं जहां पर शायद आगे कोई उम्मीद ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खुदावन मेरे लिए जो है वो मुहैया ना है। आमीन। क्योंकि ये उसका वादा है और वही मुहैया करेगा। आमीन। कलाम में लिखा है कि ईमान ही के बायस इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। आमीन आमीन आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि ईमान क्या होता है, सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज असी मसीह दा तो सुनिए ते भावें कुछ ना सुनिए। आज हम उसको सुनना पसंद करते हैं जिसने हमें यह बरकत नहीं बख्शी। आज कितने यूथ, कितने बच्चे हैं जिनके पास हेडफोन्स है? वीरू क्या हो, वीरू की स्माइल बड़ी देखते। कितने बच्चे जरा यूथ सच सच बताएं जिन बच्चों को पता। ओके ओके ग्रेट, आप दिखाओ बेटा, नो वरीज, जिनके पास हेडफोन्स है। कितने बच्चे हैं जो हेडफोन्स पर क्रिश्चियन सॉन्ग्स सुनते हैं? इसी ईमान के साथ बता रहे हैं। कितनी देर सुनते हैं? ये भी दस देर। अब बड़े जो है वो कितना सुनते हैं खुदा की कलाम को? कितने घंटे सुनते हैं जी? आधा घंटा। जब सुबह तैयार होते हैं तो और बात कुछ और भी सुनने को मेरे सीसो। आज खुदावन ने हमें कुव्वत बख्शी। खुदावन ने जब हमें बनाया तो खुदावन ने कहा अच्छा है, इट्स नाइस, इट्स ग्रेट। क्योंकि मैंने जो है वो इन्हें कंप्लीट बनाया ताकि ये मेरी सुने। तो आज जिसने हमें बनाया हम उसकी कम सुनते हैं, और हम जो हमें जो है वो नहीं बनाता, जो हमें बरकत नहीं देता, जो हमारी जो है वो हलाकत चाहता है, हम घंटों घंटे उसके सुनते हैं। आमीन। ऐसा है कि नहीं है? आमीन। कितने कितने घंटे ड्रामे मिलने में कुछ अभी भी मूवीज देखने वाले हैं, ड्रामे देखने वाले हैं, सेकुलर सॉन्ग सुनने वाले हैं। तो क्या होता है जब आप ये कुछ करते हैं? व्हाट्स रीजन बिहाइंड दैट? आइए मेरे साथ देखिएगा, लास्ट रेफरेंस हम देखेंगे, साम 115।
زبور 115 اس کی 8ویں آیت. Psalm 115 verse 8. زبور 115 اس کی 8ویں آیت. اگر آپ نے نکال لیا ہے تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں. کہ کوئی بھی اونچی آواز کے ساتھ اس آیت کو پڑھ سکتا ہے. میں یوتھ میں سے چاہوں گا کہ بچہ انگلش میں پہلے پڑھے اونچی آواز کے ساتھ. اونچی آواز کے ساتھ کھڑے ہو. 8ویں آیت میں نے کہا verse 8. جی اب کوئی اردو میں ذرا اونچی آواز سے پڑھ دے. سدھار بھائی تسی پڑھ دو اونچی آواز ہے نا, یا بیٹی یہاں پہ بیٹھی آ جائے, بیٹا پڑھ دے. کوئی بھی بات ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے, بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں. آمین. میرے عزیز لوگ, خداوند کے پاک کلام میں زبور 115 اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ ان کے بنانے والے انہی کی مانند کیا ہوں گے, ہو جائیں گے. ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے. اسے آپ خداوند کی وارننگ سمجھ لیں یا کرس سمجھ لیں یا پھر آپ اسے جو ہے وہ پروفیسی سمجھ لیں. کلام کہتا ہے کہ ان کے بنانے والے ان کی مانند ہو جائیں گے. جب آپ جو ہے صرف اور صرف ابلیس کی آواز سنو گے, جب آپ جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند کو پیچھے کر کے باقی چیزوں پر توجہ دو گے, جب آپ جو ہے صرف اور صرف اس بات کو سننا پسند کرو گے جو آپ کو پسند ہے, جو خداوند کی بات سے پسند ہی نہیں. خداوند پتہ ہے کتنے بجے آواز دیتا ہے؟ سیموئیل کو کتنے بجے آواز آئی تھی جی؟ سیموئیل کو پتہ ہے کتنے بجے آواز آئی تھی؟ ایلی سو رہا تھا. آمین. خدا سیموئیل سے کلام کرتا ہے, سیموئیل سیموئیل سیموئیل. خدا جو ہے وہ آپ کو بلاتا ہے اسی طرح سے جب آپ گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں. خدا وہ کلام کرنا چاہتا ہے. کتنے ہیں جو اٹھ کر جواب دیتے ہیں؟ Just 1 or 2%, nothing. کلام کہتا ہے کہ ان کے بنانے والے ان کی مانند ہو جائیں گے. جب آپ جو ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی, آپ کے رول ماڈل, بہت سارے جو ہیں وہ سیکولر بینڈز ہوں گے, جب آپ جو ہے وہ ایسی آوازوں کو سنیں گے تو آپ کا رول ماڈل کون ہوگا؟ ابلیس ہوگا. اور ابلیس جو ہے یہ چاہتا ہے چونکہ جب آپ جو ہے اس کی سنو گے تو آپ اس جیسے ہوگے, اور اس کا اینڈ جو ہے آپ سب جانتے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے. کیا اس کا اینڈ؟ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا؟ میرے جس پاک کلام کے اندر لکھا ہے تو وہ کیا ہوگا, وہ اور اس کے فرشتے جو ہیں, اس کے ماننے والے جو ہیں, وہ وہاں پر ڈال دیے جائیں گے جہاں پر کیا ہوگا, رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اس لیے خدا کا بندہ زبور نویس جو ہے بیان کرتا ہے کہ ان کے بنانے والے ان کے جیسے ہو جائیں گے. آج اگر ہم صرف اور صرف ہیڈ فون لا کے صرف سیکولر ہی سنتے رہتے ہیں, خداوند کی آواز کو نہیں سنتے, تو پھر ہم کس کے جیسے ہو جائیں گے؟ پھر ہم کپڑے بھی ان کے جیسے پہننا پسند کریں گے, ہمارا ہیئر سٹائل بھی ان کے جیسا ہوگا, ہمارا چال, ہمارا سٹائل بھی ان کے جیسا ہوگا. ڈیشنگ, ہاں, لمبے لمبے نیلز, ادھر بھی مندریاں ادھر بھی مندریاں, کچھ ٹیٹوز بھی بنا لیں. لکھا ہے کہ ان کے
بنانے والے ان کے جیسے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ خداوند کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے۔ یوتھ ویری بی کیئرفل۔ آج آپ بہت سارے آپ کی جو ہے وہ رول ماڈل ہوں گے، آپ بہت سارے لوگوں کو سنتے ہوں گے، لیکن اگر ہماری زندگیوں میں ایسا ہے تو کلام آپ کو وارن کرتا ہے، کلام آج آپ سے جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اڈلٹس آپ بھی، کلام کہتا ہے کہ ان کے بنانے والے ان کے جیسے ہو جائیں گے۔ جب آپ جو ہے اپنے رول ماڈل، آپ دوسروں کو خداوند سے زیادہ پریفر کرو گے، دوسروں سے زیادہ لائک کرو گے، تو آپ کس کے جیسے ہوتے چلے جاؤ گے؟ آپ ان کے جیسے ہوتے چلے جاؤ گے۔ مان میں تو آپ کٹنے چلے جاؤ گے، کیونکہ وہ اسی خداوند کی آواز نہیں سنتے، خداوند کی تیسی بہرے ہو گئے اونچا سننے میں۔ جب ہم اونچا سننا شروع کریں گے، خداوند سے کٹ آف ہوتے جائیں گے اور ہم جو ہے وہاں پر جڑتے چلے جائیں گے۔ اس لیے پاک کلام میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ تم کان تو رکھتے ہو پر سنتے نہیں۔ میرے عزیزو، آج اگر ہماری زندگی میں ایسا ہے کہ خداوند نے ہمیں کام دیے ہیں تو ہم خداوند کی تو کم سنتے ہیں تو دوسروں کی ہم زیادہ سنتے ہیں۔ اگر ایسا ہماری زندگیوں میں ہے تو ریممبر چرچ، خداوند نے ہمیں کمپلیٹ بنایا اور کہا اچھا ہے، تاکہ ہم اس کی سنیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ آمین۔ So now the choice is yours. Which one you choose? آپ کیا چنتے ہیں اپنے لیے؟ آپ خداوند کی آواز کو سننا پسند کرتے ہیں یا آپ اس کی آواز کو جو آپ کے لیے ہلاکت کے منصوبے تیار کیے گئے ہیں؟ آمین آمین۔ یاد رکھیے گا، جب بھی سیٹن آپ کو ڈیفیٹ کرتا ہے تو وہ آپ سے ڈائریکٹلی نہیں کہہ دیتا، آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہتا، اپنا پلان کبھی بھی نہیں آپ کو پورا بتاتا۔ وہ آپ کو جب بات کرتا ہے تو وہ آپ کی جو ہے وہ اپنی بات کے اندر ہر ایک چیز میں اٹریکشن جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ ہوا کو اس نے اپنا پلان نہیں تھا بتایا کہ میرا پلان ہے تانوں میں ہلاک کرا، ذرا جس طرح میں ہویا میں خداوند کی تو تسی بھی ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ تم نہیں کھاتے، کتنا خوبصورت ہے، تم عقل بخش دے گا۔ اس نے اس کا نیگیٹو پہلو نہیں بتایا کہ بیہائنڈ اس کا پلان کیا ہے۔ اس نے اسے اٹریکشن بتائی کہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کیوں نہیں کھاتے۔ آج بھی ابلیس کا جو فارمولا ہے، وہ پیٹرن ہے، وہ یہی ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی آپ کو اپنا پراپر پلان جو ہے وہ نہیں بتائے گا کہ میرا پلان ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہلاکت میں جاؤ۔ آپ کو ڈیفرنٹ کپڑوں کے ساتھ، ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ، ہیئر سٹائل کے ساتھ، ڈانس کے ساتھ، بہت ساری ایسی چیزوں کے ساتھ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ ان کے بنانے والے ان کے جیسے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنا رول ماڈل خداوند کو بنائیں گے تو کورس ہمیشہ اپنی زندگی کو وارث کریں گے اور ہم اس کی سننا پسند کریں گے۔ آمین۔ جس طرح سے خداوند کے بندہ بڑا خوبصورت گیت ہے، جڑا دن تیرے قدماں سے لنگ جاوے وہ 100 دنہ تم چل جائے۔ آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور پلیز اپنے آپ پر غور کرنا شروع کریں کہ خداوند نے ہمیں کمپلیٹ بنایا اور کہا کہ اچھا ہے۔ کیا ہم اس کی سنتے ہیں یا ہماری زندگی میں کوئی اور رول ماڈل ہے یا ہم کسی اور کی سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میرے عزیزو آئیں اپنا آپ خداوند کو دے۔